سراقہ کی ناکام واپسی کے بعد پھر راستے بھر اور کسی مزاحمت، تصادم اور ناگوار واقعے کا سامنا کرنا نہ پڑا۔ خطرات کا امکان ہر آن تھا۔ ہو سکتا تھا کہ سراقہ کی طرح کچھ اور لوگ بھی تعاقب میں آ رہے ہوں۔ کفار قریش چین سے بیٹھنے والے نہیں تھے۔ اسلام اور پیغمبر اسلام کی ذات سے ان کی دشمنی انتہائی شدید تھی۔ ان کی مخالفت ہر رنگ میں ظاہر ہو سکتی تھی۔ ایسے شدید دشمن جو کچھ بھی کر گزرے تھوڑا تھا، مگر اللہ کا فضل شامل حال رہا۔ خدا کی حمایت نے ہر منزل میں دستگیری کی، یہاں تک کہ چند دن کے مسلسل سفر کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقائے منزل کے ساتھ قباء عافیت سے پہنچ گئے۔ قباء کی آبادی یثرب سے بہت قریب اور مکہ سے منزلوں دور تھی۔ کافروں کے تعاقب، در اندازی اور حملہ کا یہاں خطرہ نہ تھا۔ یہ سفر مظلومیت کا سفر تھا۔ مکہ کی سرزمین کفار قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگ کر دی تھی، اسی لیے اس جگہ کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ ہجرت تھی، خدا کی راہ میں ہجرت۔ اس ترک وطن سے اللہ کی خوشنودی اور اس کے حکم کی تعمیل مقصود تھی۔ حب وطن نے یقیناً رسالت مآب کے قلب مبارک میں چٹکیاں لی، درد انگیز چٹکیاں، مگر چھٹنے کا آپ کو فطری طور پر ملال ہونا ہی چاہیے تھا۔ لیکن اسلام کی سربلندی اور حق و صداقت کی اشاعت و تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھندہ پیشانی کے ساتھ اس جامع طلب کو گوارا کر لیا۔ مکہ میں کچھ لوگ تو بہت خوش اور مطمئن تھے کہ محمد ابن عبداللہ نے آپ ہی دیس نکالا قبول کر لیا۔ چلو اچھا ہوا، اسلام اور اس کے ماننے والے اب بے سہارا ہو کر رہ جائیں گے۔ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت اب کاہے کو یہاں ہو سکے گی؟ شمع ہی نہ رہی تو پروانے بیچارے تنہا کیا کریں گے؟ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے تمام سرگرمیاں جاری تھی۔ اس کے چلے جانے کے یہ معنی ہے کہ مکہ سے اسلام بھی چلا گیا، مگر ہوش مند اور تجربہ کار قریش گھبرا رہے تھے۔ ان کے دل کہتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ کی باتوں میں بے پناہ کشش ہے۔ ان کی صورت دیکھ کر اجنبیوں کے دل کھنچنے لگتے ہیں۔ وہ جہاں جائیں گے اپنی نئی دنیا پیدا کر لیں گے۔ ان کا پیغام رک نہیں سکتا۔ ہجرت کے بعد تو یہ آواز اور زیادہ قوت کے ساتھ بلند ہو کر پھیلے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت در حقیقت کامیابی کا پیش خیمہ ہے۔ اسلام کا پودا جسے ہم نے مکہ میں پنپنے نہ دیا، اب دوسری جگہ جڑ پکڑے گا۔ قباء میں چند دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اسی اثناء میں حضرت علی ابن طالب بھی مکہ سے پیدل چل کر وہاں آ گئے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مکہ والوں کے حالات تفصیل کے ساتھ معلوم ہوئے۔ قباء کے دوران قیام میں خدا کی عبادت کے لیے مسجد تعمیر ہوئی۔ خود سرور کائنات نے مسجد بنانے میں حصہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرتا دیکھ کر صحابہ کے ذوق و شوق اور عملی سرگرمیوں میں اور جان پڑ گئی۔ اس مسجد کی بنیاد تقوی اور نیکوکاری پر رکھی گئی تھی۔ اس کی نیوں میں خلوص شامل تھا۔ بیریا سجدوں سے معمور ہونے کے لیے یہ بنی تھی۔ یثرب میں خبر پہنچ چکی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لا چکے ہیں اور بہت جلد یثرب میں نزول اجلال فرمائیں گے۔ یثرب والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بے حد انتظار تھا۔ وہ روز صبح سویرے بستی سے باہر آ کر ٹیلوں پر بیٹھ جاتے اور جب تک خوب دھوپ نہ پھیل جاتی انتظار کرتے رہتے۔ انتظار کی ساعتیں بہت ہی صبر آزما ہوتی ہے۔ اہل یثرب پر ایک ایک گھڑی بھاری تھی۔ ان کی پرشوق آنکھوں میں دل کا اضطراب تمنا بن کر جھلک رہا تھا۔ رات کو اس امید میں سوتے کہ صبح سویرے سرور کائنات کے خیر مقدم کی سعادت حاصل کریں گے۔ یثرب کی گاڑیوں سے نبوت کا بدر کامل طلوع ہوتا ہوگا اور ہم اپنے دامن نگاہ کو جلووں سے بھر لیں گے، مگر جب خوب دن چڑھ جاتا تو گھروں کو ناکام لوٹتے۔ اس ناکامی میں بھی بڑی لذت تھی، اضطراب کی لذت، بے چینی کا لطف۔
قدرت آتش شوق کو اس طرح تیز تر بنا رہی تھی، شدت انتظار سے شوق میں جان پڑ جاتی تھی۔ اپنی اپنی قسمت اور اپنا اپنا ذوق اور وسعت فکر ہے۔ مکہ کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے بیزار کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن چھوڑ دینا پڑا، اور یثرب کے رہنے والوں کے شوق و دلچسپی کا یہ عالم کہ دیدائی دل فرش رہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ان سعادت مند انسانوں کا جوش عقیدت تمنا کر رہا ہے کہ کسی طرح زمین کی تنابیں کھل جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے پہنچتے آج ہی بلکہ ابھی تشریف لے آئے۔ مکہ نے جس پیام کو رد کیا، مدینے میں اس کی پذیرائی ہوئی۔ مکہ بیزار تھا اور مدینہ مشتاق۔ ایک طرف عداوت تھی اور دوسری طرف محبت اور عقیدت۔ یثرب والوں کے دل قدرت نے ہدایت کے آب قدس سے دھو کر آئینہ بنا دیے تھے، جن کی لطافت سچائی کا عکس قبول کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھی، اور بہت سے آئینے تو فوراً صداقت سے جگمگا بھی چکے تھے۔